بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے، تمہیں ڈر نہیں تھا۔ تم نے کبھی سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا، اسے گننے والا، اس سے محبت کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غریبی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو امید ہوتی ہے کہ کبھی بھلے دن آئیں گے۔ امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی برے دن نہ آ جائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی میں ملتا ہے۔ تم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کا فائدہ ہی پیسے خرچ کرنے میں ہے، اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا دولت کا فائدہ ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دولت مند کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے۔ وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے، اور یہ مال اس کے ملنے والوں کی وراثت ہے۔ دولت کی تمنا، اس کو حاصل کرنا، اس کا جمع کرنا، سب فکر کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ اے دوست، اپنی کمائی، جائز کمائی یا ناجائز کمائی، محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرو۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو بے چینی پیدا ہوگی، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کی وجہ بنے گا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ تم محبت بھی کرتے ہو، انسانوں سے نہیں، چیزوں سے۔ تمہیں ہر چیز کا زیادہ ہونا عزیز ہے۔ تم آلائش سے، آرائش سے، آسائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ روشنیاں کیا ہیں جبکہ اتنا اندھیرا ہے؟ یہ محفلیں کیا ہیں جبکہ روح کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے؟ یہ انتشار کیا ہے؟ سب الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟ کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جھانکتا؟ کیا سارے ہی سب سے اجنبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانے ہیں؟ کیا انجمن صرف تنہائیوں کا میلہ ہے؟ کہو کہ شور میں سسکیاں نہیں سنتا؟ کیا ہنستے ہوئے چہرے سب نقلی ہیں، سب لبادے ہیں؟ دوست، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے، جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگردہ ہو؟ تم ہر وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں؟ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنا لیا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو، ہر وقت مصروف، جذبوں سے خالی، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانے،
اپنے آپ سے بھی بیگانے، یہ کیا بکھراؤ ہے، یہ کس جرم کی سزا ہے۔ بے کیف زندگی، بے جان حرکتیں، بے سمت سفر، بے معنی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور دل، بے نور دیدے، بے شعور الجھنیں، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکنیں، بے نصیب کوششیں اور بے لگام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا، بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے، اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو۔ شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہر وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چوٹی کی طرح۔ آسمان کی گردش اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے، اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ زیادہ کے پجاری کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے۔ اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے چھونے سے، ان کے لطف سے دور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہو جاتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم، زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح جدائی کا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل فکر والے کے سامنے ایک لمحے میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر، نئے معنی سے، نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔
وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر، تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے، لیکن فکر والوں کے ہاں نہ سود ہے نہ ضیاء ہے، وہاں مسلسل خلش ہے، مستقل تپش ہے۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہیں، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، اور تمہارا دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوست نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل سا ہے۔ جھوٹے ماحول میں سچے کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خلافت عطا کی اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا، خرقہ خلافت واپس کریں۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب پوچھا۔ شیخ نے کہا، سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے۔ شیخ نے غصے سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو ایک سی میسر نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی سچائی کے زوم میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ نظر کا انداز بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی کہانیاں، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں، اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، غنائیہ، تخلیقی صداقت تو ضرور ہیں، لیکن عین صداقت ناممکن ہے، نامدعا۔ دراصل سچائی بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں ہے۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں ایک وقت میں مقبول ہونا چاہے۔ بعض مرتبہ سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، میں خوشاب کا رہنے والا ہوں، نوائے وقت اچھا اخبار ہے، یہ بیان سچے تو ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں، اس لیے بے معنی ہے۔ سچائی کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک سچائی ہے،
غریب اور امیر کی سچائی میں فرق ہے، کم علم والے اور علم والے انسان کی سچائی میں فرق ہے، بے یقین انسان کی سچائی میں بھی فرق ہے۔ ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے، لیکن دونوں فریق ایک وقت میں اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی سچائی کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فکر کے معیار سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی سچائی اور ہے، محبت سے محروم کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں۔ ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ احساس رکھتا ہے۔ انسان کی تعریف میں ہمیں طرح طرح کے بیان ملیں گے۔ مثال کے طور پر انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ظالم اور جاہل ہے، انسان سب سے خوبصورت تقویم کی شرح ہے، انسان سب سے نچلی چیز ہے۔ فطرت انسان پر فخر کرتی ہے، فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے۔ انسان روشنی کا سفیر ہے، انسان اندھیرے کا مسافر ہے۔ انسان کو سوچنے والا بنایا گیا ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔ انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، اس کے سینے میں برف کی سل ہے۔ انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے۔ انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے۔ انسان رحمان کا مظہر ہے، انسان شیطان کا پیروکار ہے۔ انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے، انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے۔ انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا۔ انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا۔ انسان کے اعمال پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی۔ انسان کو کس نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی؟ انسان حیا کا پیکر ہے۔ انسان سماج بناتا ہے، انسان سماج کو توڑنے والا ہے۔ انسان صلح کا چاہنے والا ہے، انسان جنگ و جدال کا شوق رکھنے والا ہے۔ انسان کو علم ملا، زندگی ملی، انسان کو جہالت ملی، موت ملی۔ انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ انسان کی سچائی ہی اتنی وسیع ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ انسان سب کچھ ہے، انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے، کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے عقیدے کو سچ اور دوسرے کے عقیدوں کو جھوٹ کہتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید، دشمن اپنے وطن کی خاطر مر مٹے تو وہ واصل جہنم۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ۔ پیدا کرنے والے نے ہی خیر اور شر کو پیدا کیا۔ انسان کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی۔ فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج شاہی پہنا دیا۔ ایک ہی خوشی دوسرے کا غم ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ دوربین، خوردبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں۔ ہم ساکن ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہر وقت حرکت میں ہیں۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ سائنس نے انسان کو آسائشیں دی ہیں، انسان کو حفاظت دی ہے، انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا، انسان کو غیر محفوظ بنا دیا۔ انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسانے کے لیے ہو رہا ہے۔ سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں، ان میں سے کچھ باطل نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایک ملک کی سچائی
دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے۔ ہم جس چیز سے کراہت کرتے ہیں، جس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ دوسرے ملک میں بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ فاصلوں سے سچ نظر آنے والی چیز قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے۔ زمین پر چاند کی چاندنی ہے، لیکن چاند پر چاندنی نہیں۔ اب اصل صداقت کیا ہے؟ زندگی کا خواب الگ ہے، خواب کی زندگی الگ۔ انسان کسی ایک سچائی کے سفر میں ہوتا ہے، اسے راستے میں اور طرح کی سچائیاں ملتی ہیں، وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح وہ اپنے لیے جو کچھ ناپسند کرتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی سچائی بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے۔ مسجد سچ ہے، لیکن بد نیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے۔ ہر انسان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک عدالت کا سچا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹ ہو جاتا ہے، اور دونوں عدالتیں سچی ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے، قبول کرنے سے ہے، اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے۔ ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی، سچائی نہیں مل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں، اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچ ہے، سچے کا فرمان سچ ہے۔ سچے کو ماننے کے لیے ہمیں خود سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سچے کو ماننے والا سچا ہی تو ہوگا۔ صادق کی ہر بات صداقت ہے۔ اسی سچائی کے حوالے سے ہی کائنات کی سچائی یا ہستی کی سچائی کی پہچان ممکن ہے۔ اگر سچے کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم نے سچے دل سے سچے کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔ سچے تک رسائی ہی اصل سچائی ہے۔ سچا مل گیا تو سب سچائیاں مل گئیں۔ سچے کے مخالف راستے میں جھوٹ ہے، جہل ہے، بلکہ ابو جہل ہے۔ سچے کے فرمان میں اپنی سچائیاں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ صادق یعنی سچا الہام بولتا ہے، ہم ابہام بولتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے سچ نہ ہو۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے، اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔ تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی اچانک آ جانے والی آفت سے بھی کبھی خوفزدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو۔ تمہارے بچوں نے تمہیں کس تکلیف سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا بڑا تعجب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہاری آخرت اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا، اس کی اولاد باادب ہوگی۔